أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما ولكن يؤاخذكم كم بما كم بما كسبت قلوبكم كسبت قلوبكم، والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. للذين يؤلون للذين يؤلون من نسائهم من نسائهم تربص تربص 4 أشهر، 4 أشهر، فإن فاءوا فإن فاءوا فإن الله فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سميع عليم. والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء، ولا يحل لهن ولا يحل لهن हाँ सही से निकालो ولا يحل لهن ولا يحل لهن أن يكتمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن हाँ सही से निकालो في أرحامهن في أرحامهن إن كن إن يؤمن 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 بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وبعولتهن أحق أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. عزيز حكيم. عزيز حكيم. حكيم. ये देखो आज हमारा जो सबक और इसमें कवायद जो हैं लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले पेश है, लिहाजा पुर यानी मोटी आवाज़ से पढ़ा जाएगा।
اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ ایک اول الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہا جاتا ہے، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفی ہوگا۔ میم میں ہمیشہ اظہار ہو، چاہے ادغام ہو یا اخفا ہو، اس کو شفوی ہی کہتے ہیں جب میم ساکن کے بعد ہو۔ نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے یا آ رہا ہے، اس کو ادغام ناقص ہوگا، اس کو ادغام یا بھی کہا جاتا ہے اور ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، اس کو اخفائی شفوی کہیں گے، میم ساکن کے بعد آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ دو پیش یا زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں، جیسے حلیم سے حلی۔ اسی طرح سے نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ رہا ہے، نون اس لیے غنہ ہوگا، اس کو ادغام شفی کہتے ہیں۔ اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، اور اس کا نام ادغام نون بھی ہے اور ادغام مال غنہ بھی ہے۔ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفی ہوگا۔ جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ دو زیر یا پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں، جیسے اشہرین سے اشہر۔ فَإِن فَاءُ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا۔ اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، اس لیے مد متصل ہوگا۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے را آ رہا ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا، اس کو ادغام بلا غنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، جیسے رحیم سے رحیم۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اور نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، زبر ہے اس لیے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں۔ سمیع علیم، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہ جو ہے دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ اور نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون یا میم میں تشدید یہاں جو ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا۔ اور نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دے، اور طوا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے یا رہا ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا، اس کو ادغام مع غنہ اور ادغام یا بھی کہتے ہیں۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے قاف پر زبر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور تا وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور اسی طرح نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ ہے تو مد منفصل ہوگا۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے اصلاحاً سے اصلاحا۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کے ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ اور نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ یہ جو ہے دو پیش پر وقف کرنا تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں، ایک تو وہ قاعدہ ہے یہاں۔ دوسرا یہ قاعدہ ہے کہ گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتا ہے، جیسے درجتن سے درجہ۔ تو وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف سے ہا رہا ہے، سے اظہار حلقی ہوگا۔ اور اسی طرح سے دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں، جیسے حکیم سے حکیم۔ اور اسی طرح سے جو ہے ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ عین جو ہے یہ رکوع کی علامت ہے، کہ یعنی یہاں رکوع پورا ہو رہا ہے، تو یہاں علامت ہے، یہ دیکھیے اس طرف سے یہ جو ہے بار بار رکوع یہاں پورا ہو رہا ہے۔ اب ایک بار سنیے اچھی طرح سے، اور اسی طرح اس کو یاد کر کے لائیے، بار بار پڑھیے اچھی طرح سے اللہ کے قرآن کو۔ آپ جتنا خوبصورت آواز میں، اچھی آواز ہو، اتنا اللہ آپ سے راضی ہوگا اور اتنا آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.